ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا آغاز 19 فروری سے ہو رہا ہے۔ ایونٹ میں شامل 8 ٹیموں کی جانب سے بھرپور تیاریاں جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے کئی ٹیمیں اپنی اہم ترین کھلاڑیوں کے بغیر ہی میدان میں اترے گی۔ ایونٹ شروع ہونے سے قبل ہی متعدد کھلاڑی مختلف وجوہات خصوصاً انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہو چکے ہیں، جن میں ایسے بڑے نام بھی شامل ہیں جن پر ان کی ٹیم کافی انحصار کرتی تھی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیموں کی جانب سے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے کھلاڑیوں کے انجرڈ ہونے کی وجہ سے کئی ٹیموں کو ڈیڈ لائن سے قبل اپنے اسکواڈ میں تبدیلی بھی کرنا پڑی۔ یہاں ان اہم کھلاڑیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شائقین کرکٹ کو نظر نہیں آئے گے۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے سائم ایوب۔ 22 سالہ سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ٹخنے کی انجری کے باعث ICC چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبان ٹیم پاکستان کے لیے سائم ایوب کی انجری ایک بڑا دھچکا ہے۔ نوجوان بیٹرز نے صرف 9 ون ڈے میچز میں 3 سنچریاں سکور کر کے خود کو پاکستان کے مستقبل کا اہم بیٹر ثابت کیا ہے۔ پاکستان کو اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے اور سائم کی غیر موجودگی کے سبب قومی ٹیم کو نئی حکمت عملی بنانا ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے جسپریت بمراہ۔ بھارتی فاسٹ بالر جسپریت بمراہ بھی انجری کی وجہ سے ICC چیمپئنز ٹرافی میں نظر نہیں آئے گے۔ یہ بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ بمراہ اس وقت بہترین فارم میں تھے۔ بمراہ کو آسٹریلیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی کے دوران کمر کی انجری ہوئی تھی، جو توقع کے مطابق ٹھیک نہیں ہو سکی۔ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں اپنے سٹار فاسٹ بالر کی کمی شدت سے محسوس کرے گی اور ان کی جگہ کم تجربہ کار بالر ہرش رانا کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے پیٹ کمنز۔ ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل جس ٹیم کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا ہے، جس کی 5 اہم کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر ہوئی۔ سب سے اہم نام آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کا ہے، جو ٹخنے کے انجری کی وجہ سے ICC چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہوئے۔ ان کی جگہ اسٹیو اسمتھ ٹیم کی کپتانی کرے گے۔ پیٹ کمنز کی غیر موجودگی میں آسٹریلیا کو نہ صرف ان کی بولنگ بلکہ ان کی بہترین کپتانی سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے مچل سٹارک۔ آسٹریلیا کے سب سے اہم فاسٹ بالر مچل سٹارک نے ICC چیمپئنز ٹرافی سے دستبرداری کا اعلان کیا، جس کی وجہ ذاتی معاملات بتائی گئی ہے۔ سٹارک دنیا کے بہترین فاسٹ بالرز میں سے ایک ہے اور خاص طور پر بڑے میچز میں زبردست پرفارمنس دینے کی وجہ سے مشہور ہے۔ مچل سٹارک کی غیر موجودگی میں ممکنہ طور پر آسٹریلوی بولنگ لائن بظاہر کمزور ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پر ہے جوش ہیزل ووڈ۔ آسٹریلیا کے 3 بڑے فاسٹ بالرز میں سے ایک جوش ہیزل ووڈ بھی انجری کا سبب چیمپئنز ٹرافی میں نہیں کھیل سکے گے۔ ان کی غیر موجودگی میں اسٹیو اسمتھ کو ایک نسبتاً کم تجربہ کار بالنگ اٹیک کی قیادت کرنی ہوگی۔ ہیزل ووڈ آسٹریلیا کے لیے ورلڈ کپ 2023 میں انتہائی اہم بالر ثابت ہوئے تھے، خاص طور پر سیمی فائنل اور فائنل میں ان کی بالنگ نے ٹیم کو جیت میں مدد دی تھی۔ 6 نمبر پر ہے مارک سٹوئنس۔ آسٹریلیا کے اہم آل راؤنڈر مارک سٹوئنس نے چیمپئنز ٹرافی سے قبل اچانک ون ڈے کرکٹ سے فوری ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ مارک سٹوئنس T20 کرکٹ پر فوکس کے لیے ون ڈے سے ریٹائر ہوئے۔ سٹوئنس چیمپئنز ٹرافی کے لیے آسٹریلوی اسکواڈ کا حصہ تھے۔ 7ویں نمبر پر ہے مچل مارش۔ آسٹریلیا کے ایک اور اہم آل راؤنڈر مچل مارش بھی فٹنس مسائل کے باعث چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئی۔ اس کے بعد انریک نوکیا۔ جنوبی افریقہ ٹیم نے گزشتہ ماہ ICC چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اسکواڈ میں شامل فاسٹ بالر انریک نوکیا بدقسمتی سے کمر کی انجری کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہوئی۔ 9ویں نمبر پر ہے جیرالڈ کوئٹزی۔ انریک نوکیا کی انجری کے بعد جیرالڈ کوئٹزی کو پاکستان میں ہونے والی افریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے جنوبی افریقہ کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ٹریننگ کے دوران بالنگ کرتے ہوئے جیرالڈ کوئٹزی کو اپنی ران میں کنچاؤ محسوس ہوا۔ فاسٹ بالر کا میڈیکل ٹیم نے معائنہ کیا، جس میں ان کی انجری کو شدید قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے کوئٹزی ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم کو دستیاب نہیں ہو گئے۔ نوکیا اور کوئٹزی کی انجری کے بعد جنوبی افریقہ کی فاسٹ بالنگ کا زیادہ تر دار و مدار فاسٹ بالر کگیسو رباڈا پر ہی ہوگا۔ 10ویں نمبر پر ہے ایم غضنفر۔ افغانستان کے ابھرتے ہوئے اسپنر علا محمد غضنفر بھی ICC چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئی۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے اسپنر علا محمد غضنفر کے انجرڈ ہو کر ایونٹ سے باہر ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ غضنفر فریکچر کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے کرکٹ سے باہر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جیکب بیتل۔
इंग्लैंड के नौजवान ऑलराउंडर जैकब बेथल भी बदकिस्मती से अपने पहले बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जैकब बेथल भारत के खिलाफ वनडे सीरीज़ के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लिश टीम का हिस्सा थे। जैकब की जगह चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में टॉम बेंटन को शामिल कर लिया है। जैकब बेथल न सिर्फ बैटिंग में अहम किरदार अदा कर सकते थे, बल्कि इनकी स्पिन बॉलिंग में भी इंग्लिश टीम के लिए मददगार साबित हो सकती थी। इसके बाद है बेन सीयर्स। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर बेन सीयर्स भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक बेन सीयर्स हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हुए। उन्हें बुध को कराची में ट्रेनिंग सेशन के दौरान इंजरी हुई। बेन सीयर्स की जगह जैकब डेफी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कई अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के सबब मज़ीद दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि टीमों को मुतबादिल खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना पड़ेगा और नए चेहरे बड़ी स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए मैदान में उतरेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 19 फरवरी को कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में मद्दे मुकाबिल हो गए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।